العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران امام مظلوم، آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ دعائے زہرا سلام اللہ علیہا نارتھ ہیمپٹن میں آغا آرگنائزیشن کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ مجالس کا سلسلہ جو چاند رات سے جاری و ساری ہوا، وہ آج محرم کی 8ویں تاریخ میں اپنے 9ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس میں آپ حضرات کی توجہات کے ساتھ میں روزانہ انسان اور امام کے عنوان پر ایک گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس عنوان کے تحت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا۔ اس میں خداوند عالم نے بہت وضاحت کے ساتھ تمام بنی آدم کو، تمام اولاد آدم کو، تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اول وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور اللہ کی جانب سے جو ان کو عزتیں دی گئیں، جو انسان کو اختیارات دیے گئے، جو انسان کو نعمات دی گئیں، جو انسان کو سہولیات دی گئیں، وہ اپنی سہولیات اور اپنی نعمات اور اپنی عزت اور اپنی خلقت اور اپنی اہمیت کو سمجھے۔ اور یہ سب سمجھنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے کو سمجھے۔ یہ سمجھنا اس لیے ہے کہ اس کے بعد امام کی عظمت کو سمجھے، امام کے مرتبے کو سمجھے، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس آیت میں امام کی اہمیت کا اعلان ہے۔ میں روزانہ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے اور نئے آنے والوں کو گفتگو کا سلسلہ علم ہو جائے، گفتگو سے واقف ہو جائیں کہ میں کس عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، کہ انسان کی اہمیت کا ذکر اول کیا اور اس کے بعد امام کی عظمت کا ذکر کیا، یعنی ذکر انسان تمہید عظمت امام ہے، ذکر انسان تمہید معرفت امام ہے۔ یہ جتنی بھی سہولتیں اور جتنی بھی عزتیں اور جتنی بھی بلندیاں اور جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرے، اس لیے کہ سب سے اہم معرفت امام ہے۔ معرفت کا مطلب ماننا نہیں ہوتا ہے، معرفت کا مطلب پہچاننا ہوتا ہے۔ ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں تو میں گفتگو کروں۔
صرف مان لینا جان لینا کافی نہیں ہے، پہچاننا، یہ پہچاننا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کن تو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حدیث قدسی ہے، آواز پروردگار آ رہی ہے، کن تو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، کہا نہیں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ صلوات بآواز بلند پڑھتے رہے محمد۔ عزیزان گرامی، معرفت دیکھیں، ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ سب سے اول شرط یہ ہے کہ امام کو پہچان لے۔ اقرار اور ہے، عرفان اور ہے، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ دیکھیں، جہاں تک ماننے کی بات ہے، جہاں تک جاننے کی بات ہے، جہاں تک علم کی بات ہے، تو علم کا مسئلہ یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں، آپ مجھ سے میری طرف متوجہ ہو جائیں، ایک صلوات بآواز بلند پیش کر دیں۔ دیکھیں، جہاں تک ماننے کا، علم کا تعلق ہے، جاننے کا تعلق ہے، تو ملت مسلمہ میں ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک طبقہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں اہل بیت کا علم نہیں ہے، ہم اہل بیت کو جانتے نہیں ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں۔ بھائی، ملت مسلمہ میں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اہل بیت کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ مولا علی نبی کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب جانتے ہیں۔ مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، سب جانتے ہیں۔ آیہ مودت میں مودت اہل بیت کا حکم دیا گیا، سب جانتے ہیں۔ آیہ مباہلہ کے گواہ کون ہیں، سب جانتے ہیں۔ آیہ غدیر کس کی تاج ولایت کے لیے آیا، سب جانتے ہیں۔ سورہ دہر کس کی سخاوت پر نازل ہوا، سب جانتے ہیں۔ سورہ حدید کس کی تلوار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ ذرا میری طرف متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی، آیہ ولایت کس کی شان میں نازل ہوئی، سب جانتے ہیں۔ مولا علی کل ایمان ہیں، سب جانتے ہیں۔ مولا علی مرد میدان ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ زوجہ بطول ہیں، زوج بطول ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ شوہر بطول ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ وصی رسول ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ جناب امیر ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ مولائے غدیر ہیں، سب جانتے ہیں۔ حب علی جواز للجنہ، مولا علی کی محبت جنت کا جواز ہے، سب جانتے ہیں۔ ذکر علی عبادہ، ان کا ذکر عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ حب علی عبادہ، ان کی محبت عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو ہمارے یہاں مولا حسن مولا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سب جانتے ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، نبی نے فرمایا، سب جانتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے، سب جانتے ہیں۔ فاطمہ تو قلبی، نبی نے فرمایا سیدہ میرا دل ہے، سب جانتے ہیں۔ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے، سب جانتے ہیں۔ ارے سب کو جانتے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ میرے ذہن سے جوڑ نہیں پائے۔ ملت مسلمہ میں سب کو جانتے ہیں، اسی لیے تو جب دوسروں کا نام لکھتے ہیں تو رضی اللہ لکھتے ہیں، مولا علی کا نام لکھتے ہیں تو کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں تو میں آپ کو پہنچاؤں۔ سب کو جانتے ہیں، تو بھئی اہل بیت کو سب جانتے ہیں۔ مولا علی کی محبت عبادت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ان کا ذکر عبادت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ قسیم نار والجنا ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ ساقی کوثر ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ فاتح خیبر ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ مولائے غدیر ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ جناب امیر ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ مولا حسن مولا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سب جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں آپ، سارے فرقے، سارے طبقے، سارے کلمہ پڑھنے والے یہ سب جانتے ہیں، مگر نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جانتے سب ہیں تو صرف ایک کیوں جائے گا؟ تو جاننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا۔
اب اس سے زیادہ گفتگو کیا آسان کی جائے. سلام بھائی بہت آسان تھا کہ ہمارے نوجوان ہمارے بچوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ جاننا علم کی بنیاد پر نہیں جائیں گے, عرفان کی بنیاد پر جائیں گے. بر بنیاد علم جنت نہیں ملے گی, بر بنیاد عرفان امام جنت ملے گی. جہاں تک علم کا معاملہ ہے, دیکھیں اہل بیت تو اہل بیت ہیں, اہل بیت کے سلسلے میں انسان تو انسان ہے, میں انسان اور امام کی بات عرض کر رہا ہوں. قرآن میں سورہ نور ہے, پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, ہمارے قبلہ ہمارے آقا ہماری حوصلہ افزائی ہماری تائید و تصدیق کے لیے تشریف فرما ہے. سورہ نور میں اعلان ہو رہا ہے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ زمین و آسمان میں ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو. عبادت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو, جو اللہ کی نماز نہ پڑھتی ہو, جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. بھائی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, سورہ نور میں ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آپ, سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں تک بس دیکھتا ہوں آپ کے ذہن مجھ سے جڑے کہ نہیں. بھائی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو پرندے, یہ جو طائر آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں, تو قرآن اعلان کر رہا ہے وہ طیرو صافاتن, کہ یہ جو پرندے پروں کو کھولے ہوئے پرواز کر رہے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کی نماز کیسے پڑھی جائے. سورہ نور ہے کہ ان اڑنے والے پرندوں کو بھی نماز کا علم ہے. بھائی قرآن بتا رہا ہے یہ جو پرندے پر کھولے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو علم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. پرندے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں, پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں. ارے کیا بتایا, نہیں تو جو فرمایا آپ نے, پروں کو کھول کے پڑھ رہے ہیں. ارے پرندوں کو معلوم ہے کہ پر کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے, باندھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی. بھائی آپ ابھی قرآن موجود ہے, سورہ نور موجود ہے, سورہ نور کی ان آیتوں کی تفسیر پڑھ لیجئے. وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ, یہ جو پرندے پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. پرندوں کو معلوم ہے نماز کا طریقہ, پرندوں کو علم ہے, تو علم عبادت کا علم پرندوں تک کو ہے. اب مجھے بتائیے پرندوں کو یہ علم دیا کس نے, پرندوں کو طریقہ نماز بتایا کس نے, پرندوں کا مدرس کون ہے, پرندوں کا درس دینے والا کون ہے, پرندوں کو کس نے سکھایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. کہ صاحب پرندے سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں, اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھ دیا. میرے ذہن کے قریب آئیے, اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھ دیا. معلومات جن کی فطرت میں علم ہو وہ سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے. اور جو فرما رہے ہیں آپ, جن کی فطرت میں علم ہو انہیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جو اللہ پرندوں کی فطرت میں علم رکھ سکتا ہے, اگر آل محمد کی فطرت میں علم ہو, پہلا توجہ فرمائیے گا, تو حیرت کی کیا بات ہے. تو بہرحال پرندوں تک کو علم ہے, جاننے کی جہاں تک بات ہے پرندے تک جانتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ پرندوں کو علم ہے کہ نماز پڑھی جائے, کیسے پڑھی جائے, بندوں کو علم نہیں ہے. حالانکہ نبی نے نماز کا طریقہ بتایا ہے, نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کا کیا طریقہ ہے نبی بتا کے گئے. نبی کی حدیث شیعہ و غیر شیعہ ساری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. بھائی آپ سننا چاہ رہے ہیں نا, ذرا تھوڑا بیداری کا ثبوت دیکھ صلوات کے ذریعے, تو میں آپ کو اپنے بھائی پیغمبر کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنا ویسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. یہ ہے صحیح نماز, یہ ہے طریقہ نماز, کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا, نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب ملت مسلمہ میں 73 فرقے ہیں,
اور نماز پڑھنے کے 5 طریقے ہیں. بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 5 طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے. میرے ساتھ آ جایا بھائی. 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں. 1 طریقہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں وہ 12 اماموں والا ہے. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. 4 طریقے ائمہ 4 والے، ابو حنیفہ والا، امام مالک والا، شافعی والا، احمد بن حنبل والا، یہ 4 طریقے ہیں. 12 کا بتایا ہوا 1 طریقہ. یہ 1 طریقہ جس پہ ہم پڑھتے ہیں یہ 12 والا ہے. اور زیادہ تر وہ 4 طریقے جو ائمہ 4 کے ہیں کچھ افراد ویسے پڑھتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے بتایا، کچھ کا طریقہ شافعی کے مطابق، کچھ کا طریقہ احمد بن حنبل کے مطابق، کچھ کا طریقہ امام مالک کے مطابق. یہ ہے 4 طریقے. اور ہمارا طریقہ توجہ ہے آپ کی 12 والا نبی کا بتایا ہوا طریقہ کا نماز ویسے پڑھنا جیسے ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب ہم 4 طریقوں والے اس طریقہ نماز کے قریب گئے اور 4 میں جو پہلے تھے جنہوں نے نماز کا طریقہ بتایا، ہم نے پوچھا کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ بھائی میرے ساتھ آ جائیں. تو تاریخ نے کہا کہ نبی کی نماز تو نماز، انہوں نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا. بھائی بیدار ہو کے سنیے گا. اس لیے کہ یہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 80 برس بعد پیدا ہوئے، ان کے والے ان کے بعد، ان کے بعد والے ان کے بعد. تو یہ جو 4 طریقے سکھانے والے ہیں ان میں کسی ایک نے بھی نہ نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہ نبی کو دیکھا. اب 12 کے پاس ہم پہنچے اور ہم نے ان 12 اماموں کے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا. تو تاریخ نے کہا 12 کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا. میرے ساتھ رہیے گا. 12 کا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، اور تیسرا وہ جس نے پین پر بیٹھ کے. پہلا وہ اب ہمارا طریقہ نماز دنیا سمجھے ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے علماء و فقہ نے بتائی، علماء و فقہ کا طریقہ نماز آخری امام کے 4 سفیروں جیسا. سفیروں کا طریقہ نماز 12ویں جیسا، 12ویں کی نماز 11ویں امام جیسی، 11ویں کی نماز 10ویں امام جیسی، 10ویں کی نماز 9ویں امام جیسی. 9ویں نے کیسے پڑھی؟ جیسے 8ویں امام نے پڑھی. 8ویں امام کی نماز کا طریقہ 7ویں امام جیسا، 7ویں امام کی نماز کا طریقہ 6ٹھے امام جیسا. بھائی توجہ رکھیے گا. 6ٹھے امام کے طریقہ نماز جیسے 5ویں امام نے نماز پڑھی. محمد باقر کا طریقہ نماز زین اللبا جیسا. زین اللبا نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے مولا حسین نے پڑھی. مولا حسین نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے حسن مجتبیٰ نے پڑھی. حسن مجتبیٰ نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی. اب علی مرتضیٰ نے کیسے نماز پڑھی؟ تو بخاری جیسی کتاب میں روایت موجود ہے کہ جب میرے مولا نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے چیخ کے کہا یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھایا کرتے تھے. گرامی جاننے کی بات میں کر رہا تھا. جاننے کا مسئلہ یہ ہے
کہ جانتے پرندے تک ہیں لیکن نجات جاننے والوں کو نہیں ہے، نجات پہچاننے والوں کو ہے۔ امام کو جو پہچانے گا، بھئی سب سے اہم چیز ہے معرفت، سب سے اہم چیز ہے پہچاننا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ جو غدیر ہے، غدیر میں بھی نبی نے یہ نہیں چاہا کہ لوگ علی کو جان لیں، چاہا کہ پہچان لیں۔ بھئی جانتے سب تھے، مانتے سب تھے، شب ہجرت میرا مولا تلواروں میں سویا، سب جانتے تھے۔ در خیبر 2 انگلیوں پہ اکھاڑا، شجاعت سب جانتے تھے۔ جنگ خیبر میں واپسی میں سارا سونا غریبوں میں خیرات کر دیا، سخاوت کے بارے میں سب جانتے تھے۔ نبی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ نہیں چاہ رہے کہ لوگ جان لیں، چاہ رہے پہچان لیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ یہ علی مولا کا من کنتو مولا فہذا علی مولا، من کنتو یہ چاہ رہے پہچان لو۔ بھئی ایک کنتو وہ ہے کنتو کنزل مخفیہ، کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نبی نے اپنے کہا کنتو نبیان، نبی نے اپنے لیے کہا کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو ایک کنتو توحید سے چلا، پھر نبوت تک آیا، پھر ولایت کے قدموں سے لپٹ گیا، من کنتو مولا۔ من کنتو، جس کا میں مولا۔ اب کس کا نبی مولا؟ کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جس کا میں مولا، یہ کس کے مولا ہونے کی بات کی؟ کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ آدم دنیا میں آئے تب بھی میں نبی تھا، نوح سفینے میں آئے تب بھی میں نبی تھا، ابراہیم آتش نمرود میں گئے تب بھی میں نبی تھا، موسیٰ دریا پر راستہ بنا تب بھی میں نبی تھا۔ جس کا میں مولا، پہچانوا رہے ہیں، میں آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، میں موسیٰ کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا۔ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا، یہ آدم کا مولا، یہ نوح کا مولا، یہ موسیٰ کا مولا، یہ ابراہیم کا مولا، یہ یعقوب کا مولا، یہ یوسف کا مولا۔ اب جو ہمارا مجمع اکثر نعرے لگاتا ہے کہ آدم کا مولا علی علی، نوح کا مولا، ارے میرے ساتھ دیجئے آپ، علی علی، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ بھائی یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ جاننے والے نہیں بیٹھے ہیں، پہچاننے بھائی نبی چاہتے پہچانا جائے۔ نبی ممبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے معاملات، وراثت کی باتیں، جائیداد کا تذکرہ۔ نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس سامنے مسجد کا دروازہ ہے۔ اتنے میں نبی کی نظر پڑی کہ مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ آپ سننے پہ آمادہ ہیں؟ مولا حسین داخل ہوئے۔ جیسے ہی مولا حسین مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کی ابا کا دامن غلاف کعبہ بننے کے شوق میں مولا حسین کے قدموں کے کعبے سے لپٹ گیا۔ اب میں ٹرانسلیٹر کہاں سے لاؤں؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ غلاف کعبہ بننے کی خواہش میں دامن ابا کعبہ پائے حسین سے لپٹ گئے۔ ہم اسے الجھنا نہیں کہتے،
ہم اسے الجھنا نہیں کہتے. ارے جو جسم سے لپٹا ہے وہ حسین سے الجھے گا. ان سے الجھنے والا ملعون ہوتا ہے. یہ تو غلاف کعبہ ہے جو دوش پہ پڑی ہوئی ہے. اور پھر فرش کے مسجد پر گرے نہیں. ہم گرنا بھی نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرش مسجد نے جسم امامت کے بوسے لینا شروع کر دیے. جس میں امامت کو چومنا شروع کر دیا. نبی خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں آپ مسائل شریعہ بیان کر رہے تھے, شریعت کے مسائل. بھائی یہ مانگ ہوتی ہے نا کہ ممبر سے شریعت کے مسائل بیان کیجئے. فضائل کہاں تک بیان ہوں گے؟ نبی بھی ممبر سے شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے, مگر مسائل بیان کرتے کرتے نظر آ گیا مرکز فضائل. لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب مجلس اعضاء میں نماز کی باتیں کیجئے, روزے کی باتیں کیجئے, حج کی باتیں کیجئے, زکوٰۃ کی باتیں کیجئے. تو آئیے کیجئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نبی بھی نماز کی باتیں کر رہے ہیں, روزے کی باتیں کر رہے ہیں, حج و زکوٰۃ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اتنے میں نظر آیا مرکز فضائل مولا حسین. تو نماز روزے کی باتوں کو روکا, ممبر سے اترے, مولا حسین کو گود میں لیا, بلند کیا کہ حاضر حسین و فارغ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. بھائی بیٹے کو ہاتھ پاؤں نہیں اٹھایا, باپ کے اعلان کا تمہید کا دروازہ قرار فرمایا, آواز دی حاضر حسین و فارغ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. کیا پہچانوایا؟ کہ دیکھو مسائل شریعہ بیان کرنا, مگر جب حسین آ جائے, جب حسین آ جائے تو فضائل پر مسائل کو ترجیح نہ دینا, مسائل پر فضائل کو ترجیح دینا. بھائی فضائل پر اہل بیت کے فضائل پر مسائل کو ترجیح نہیں دی جائے گی, مسائل پر اہل بیت کے فضائل کو ترجیح دی جائے گی. یہ کیا سکھایا ہے؟ جب مولا حسین آ جائے, یہ ماہ محرم آمد حسین کا مہینہ ہے, اس میں فضائل کو مسائل پر ترجیح دی جائے گی. تو مولا حسین کے لیے بھی نبی چاہتے ہیں کہ میرا حسین, اسے پہچان لو. پھر وہ ایک جنگ, جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے, جنگ خیبر. وہ جنگ خیبر بھی صرف منوانے کے لیے نہیں ہے, پہچانوانے کے لیے. خود مولا علی چاہتے ہیں, اب آپ آمادہ ہیں, خود مولا علی چاہتے ہیں کہ انہیں پہچانا جائے. پوری جنگ نہیں پڑھنا, بچہ بچہ جانتا ہے. مولا علی نکلے علم لے کے, اور آپ نے علم کو پتھر پر گاڑا, تو جو قلعہ تھا, قلعہ قموس, اس پہ ایک عالم بیٹھا ہوا تھا یہودیوں کا, اور وہ تورات پڑھ رہا تھا. اور تورات پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ کل جو آئے وہ اور تھے, آج جو آیا ہے وہ اور ہے. اس نے تو پتھر پر عالم گاڑ دیا. تو اس نے تورات کو دیکھا, پھر مولا علی کو دیکھا, تورات کو دیکھا, پھر مولا علی کو دیکھا. یہودی تھا مگر قسمت کا اچھا تھا, تورات بھی دیکھ رہا تھا, قرآن بھی دیکھ رہا تھا. ایک ساتھ دو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. اس نے تورات کو دیکھا, پھر مولا علی کو دیکھا, اور ورق پلٹتے پلٹتے اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے. ابھی صبر سے سنیے گا. مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے. تو اس یہودی نے چیخ کے کہا کہ اہل قلعہ یہودیوں, اب تمہاری خیر نہیں, اس لیے کہ آج وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. میرے ساتھ ہیں آپ کتاب کا حوالہ پوچھے, تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا اس نے کہا کہ آج تمہاری خیر نہیں, اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. یہودی عالم نے پوچھا, آپ نے کہا میرا نام علی ہے. آگے بڑھے, مرحب آیا, مرحب آیا. اس نے کہا میرا نام مرحب ہے.
فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بھائی اب آج میں آپ کے معیار سماعت کا امتحان لینا چاہتا ہوں, معاف کیجیے گا. کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہودی عالم نے پوچھا کیا نام, تو علی بتایا. مرحب آیا تو کیا بتایا, حیدر بتایا. عالم سے اپنا نام علی بتایا, مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا. منوانا نہیں چاہ رہے, پہچانوانا چاہ رہے. بھائیو جملہ دینا چاہتا ہوں, مولا منوانا نہیں چاہ رہے, پہچانوانا چاہ رہے. عالم سے کہا میرا نام علی ہے, کیونکہ تورات میں علی موجود ہے. مرحب سے کیوں کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. کیا کہنا تھا, مرحب کی ماں نے مرحب کو بتایا تھا. مرحب کی ماں نے مرحب کو بتایا تھا. مرحب کی ماں نے مرحب کو بتایا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو. بھیا جملہ آپ کے حوالے اس سے نہ لڑنا. بھائی عالم سے وہ بتایا جو اس کے علم میں تھا, مرحب سے وہ بتایا جو اس کے دل میں تھا. ارے کیا سنا ہے یہ منوانا, کیا کہنا بھائی. عالم سے وہ بتایا جو اس کے علم میں تھا, مرحب سے وہ بتایا جو اس کے دل میں تھا. پہچانو مجھے. ارے جس کو سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں, جسے دلوں کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں. ماشاء اللہ, کیا کرنا. غور فرمایا آپ نے. پہچانو جسے دوسروں کے علم کا علم بھی ہو وہ علی ہے, جسے دلوں کی خبر ہو وہ حیدر ہے. کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, حیدر رکھا ہے. جیسے ہی نام سنا حیدر حیدر حیدر, مرحب پیچھے ہٹا. اس کا مطلب یہ نام سن کے پیچھے ہونا مقصر ہونے کی پہچان نہیں ہے, مرحب ہونے کی پہچان. اس مجلس میں نہیں جائیں گے وہاں حیدر حیدر ہوتا ہے. ارے کیوں نہیں جانتے, کیوں نہیں جاتے. یہ صفت مرحب میں موجود تھی کہ جیسے ہی حیدر سنا ویسے ہی پیچھے ہٹ گیا, پیچھے ہٹ گیا. شیطان نے کہا کہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کیا پریشانی. اب یہاں مجھے ہمارے ماموں تھے خطیب الایمان مولانا طاہر ولی صاحب علی اللہ مقامہ, بہت مشہور خطیب تھے. 8ویں امام کے روضے میں ان کے قدموں کے سائے میں آج بھی وہ سو رہے ہیں. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, مجھے یاد آ گیا کہ اکثر لوگ کہتے تھے نبی ہمارے جیسے, نبی ہمارے جیسے. وہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں نبی ہمارے جیسے, آج تک کوئی یہ نہیں کہتا علی ہمارے جیسے. بھائی وہ فرماتے تھے سبب یہ ہے کہ اگر کہنے کو کہہ دیا کہ ہم علی جیسے اور کوئی مرحب جیسا نکل آیا تو کیا ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. مولا علی بھی اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہیں, معرفت حاصل کر. بھائی خیبر صرف مولا کی شجاعت کے اعلان کا مرکز نہیں ہے, معرفت کا مرکز ہے. بہت سے واقعات ہیں دامن خیبر میں. میں صرف ایک سناتا ہوں آپ کو کہ جنگ خیبر تمام ہوئی, میرے مولا نے 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑا. جیسے ہی مولا علی نے 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑا, ایک صاحب نبی کے پاس دوڑے دوڑے آئے. کہا یا نبی اللہ کمال ہو گیا. کہا کیا کمال ہوا. کہ علی نے درے خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا لیا. خیبر علی کے ہاتھوں پر ہے, نبی کے تیونے بل پڑے,
فرمایا ہاتھوں کو دیکھ لیا پیروں کو نہیں دیکھا. ارے دادا قدموں کو دیکھ کے ارے نبی سب کو سب کی اوقات بتا رہے ہیں. تمہیں کہاں رہنا ہے ٹھکانہ بتا رہے ہیں, تمہیں کہاں جانا چاہیے پتہ بتا رہے ہیں کہ قدموں کو دیکھ. اب جو دیکھا تو قدم دوش ہوا پر تھے. نبی بھی منوانا نہیں چاہ رہے, پہچانوانا چاہ رہے. بھائی کسی وزنی چیز کو اٹھانے کے لیے صرف ہاتھ کافی نہیں ہوتے, زمین پر قدموں کا ٹکا رہنا بھی ضروری ہے. اگر پیر زمین پہ ٹکے نہیں ہوں گے تو آپ وزن اٹھا نہیں پائیں گے. بارے میرا مولا در خیبر کو ہاتھوں پر اٹھایا مگر زمین کو قدموں پر نہیں ٹکایا. سمجھایا جیسے وزن خیبر اٹھانے کے لیے میں زمین پر قدم ٹکانے کا محتاج نہیں ہوں, ویسے ہی نظام کائنات چلانے کے لیے تخت خلافت پر آنے کا محتاج نہیں ہوں, حکومت کا محتاج نہیں ہوں. خیبر میں خاص واقعہ یہ ہے کہ جب فتح خیبر ہو گیا تو اسی دن مولا علی کے بھائی جناب جعفر طیار جو مکے میں نبی کے حکم سے حبش چلے گئے تھے افریقہ, انہوں نے وہاں ہجرت کی تھی. اسی دن وہ جس دن مولا علی نے خیبر کو فتح کیا اسی دن جنگ خیبر میں آئے, اور نبی نے دیکھا کہ ایک طرف مولا علی در خیبر ہاتھوں پر اٹھائیں خیبر فتح کیا, اور ادھر جناب جعفر طیار چلے آ رہے ہیں. نبی کی حدیث موجود ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس بات پر زیادہ خوشی مناؤں, جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی مناؤں یا علی کے در خیبر ہاتھ پر اٹھانے کی زیادہ خوشی مناؤں. ایک نماز ہے کتابوں میں نماز جعفر طیار, بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. بے شک نماز کی فضیلت ہے, کیا کہنا نماز, الصلاۃ معراج المومن. نماز جعفر طیار ممبروں سے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نماز جعفر طیار کی یہ اہمیت ہے, یہ نہیں بتایا جاتا یہ نماز تعلیم کہاں کی گئی. یہ جنگ خیبر میں تعلیم کی گئی ہے. نماز جعفر طیار کا تعلق بھی جنگ خیبر سے ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب جنگیں نہ پڑھیے تو پھر نماز جعفر طیار بھی نہ پڑھیے, وہ بھی تو جنگ ہی کا حصہ ہے. صلوات بھیجے محمد. خیبر خندق سنیے گا, جنگ خیبر سے نماز جعفر طیار کا بڑا گہرا رشتہ ہے, جیسے شب قدر سے قرآن کا رشتہ ہے. تھکے تو نہیں آپ؟ شب قدر سے قرآن کا رشتہ ہے. شب قدر میں قرآن نازل ہوا, جنگ خیبر میں نماز جعفر طیار کی تعلیم دی گئی. بڑا خاص رشتہ ہے. کہا صاحب شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے, خیبر میں نزول کہاں ہے؟ تو نزول بھی ہے ناد علین, مدد جائے پکارو اس علی کو. یہ نہیں کہا کہ صرف علی کو پکارو, کہا اس علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے. بھئی یہ منوایا نہیں جا رہا ہے, پہچانوایا جا رہا ہے. اس علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے. اب ادھر ہم اپنے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں, ادھر عجیب الولادت لوگ, عجیب النسب لوگ, عجیب الحسب لوگ ایک عجیب بات کہتے کہ صاحب کعبے میں دیوار میں در بنا, عجیب بات. در خیبر اکھاڑ لیا, عجیب بات. جھولے میں کلہ ازدر چیرا, عجیب بات. مغرب سے سورج پلٹایا, عجیب بات. ڈیوڑی پر ستارہ آیا, عجیب بات. ٹھوکر سے مردہ جلایا, عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی عجیب باتیں فضائل میں بیان کی جاتی ہیں, تو بیان بھی ہونا چاہیے, لیکن فضائل بھی اس کے ہیں جو مظہر العجائب ہے. ناد علی بھی تو نازل ہوئی ہے. شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے, جنگ خیبر میں ناد علی نازل ہوئی ہے. اب آنکھوں میں علی کی عداوت کی وجہ سے کوئی زبردست انفیکشن ہے. اندھیرے میں نازل ہونے والا قرآن یاد ہے, اجالے میں نازل ہونے والی ناد علی یاد نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. ناد علی قرآن یاد ہے, ناد علی یاد نہیں. ارے بھی تو نازل ہوئی ہے. ناد علی, ناد علی مظہر العجائب.
پکارو اس علی کو جو مظہر عجائب کا. ہمارے بھائی ہلال نقوی صاحب نے ناد علی کے لیے 4 مصرے کہیں, وہ سناتا چلوں اور گفتگو کو منزل پر پہنچاتا چلوں کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, میں نے پڑھی تھی بھائی. 100 بار لے گئی سر دربار مفلسی, 100 بار لے گئی سر دربار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ناد علی نے سارا علاقہ. عزیزو خیبر بھی معرفت کے لیے, خیبر میں نبی بھی چاہتے ہیں اسے مانا نہ جائے, پہچانا جائے. اس لیے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا, محب خدا و نبی ہوگا, محبوب خدا و نبی ہوگا. آپ تھک جاتے ہیں آخر وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا, اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے. خالی یہ نہیں کہا کہ کل میں مولا علی کو علم دوں گا, منوانا ہوتا تو علی کہتے, پہچانوانا تھا کہ کرار ہوگا, خیر فرار ہوگا, رجل ہوگا, آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا, محبوب خدا و رسول ہوگا, محب خدا و رسول ہوگا. سمجھایا یہ عالم اسی کو ملتا ہے جس میں یہ صفتیں ہوتی ہیں. بھائی میں آپ کو اپنی مناسبت سے لے آیا نا بھائی. خیبر میں صرف حیدر کرار کو نہیں پہچانوایا گیا, علمدار کو بھی پہچانوایا. سنیں بس آخری بات ہے, آپ کے آقا, آپ کے مولا, آپ کے غازی کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن مصائب ابھی آگے, اس بات کو بہت توجہ سنیے گا. معرفت کرائی گئی, علمدار بھی ہر ایک نہیں بنتا, جس میں یہ صفتیں ہوں گی وہ علمدار بنے گا. اب تاریخ کے آئینے میں 2 منظر ہیں, 2 میدان ہیں, 2 عالم ہیں, 2 علمدار ہیں. سنیے گا, جھاگ کے سنیے گا. 2 میدان, 2 منظر, 2 عالم, 2 علمدار. ایک خیبر کا منظر, ابھی مصائب نہیں ہے. ایک کربلا کا منظر. خیبر میں نبی نے مولا علی کو علم دیا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ اگر نہ سننا چاہ رہا ہوں تو یہیں پہ تمام کر دوں میں. خیبر میں نبی نے مولا علی کو علم دیا. کربلا میں مولا حسین نے مولا عباس کو علم دیا. یہاں نبی نے مولا علی کو علم دیا, وہاں مولا حسین نے مولا عباس کو علم دیا. تو کوئی فرق تو نہیں ہے. جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا, ویسا ہی علم دینے والا میرے ساتھ ہے کہ نہیں, کربلا میں تھا. یہاں نبی علم دینے والے, وہاں مولا حسین علم دینے والے. بھائی نبی میں اور مولا حسین میں کوئی فرق تو نہیں ہے. آپ اگر کہیں فرق ہے تو میں کہوں گا حدیث یاد کیجئے, حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. جیسا علم دینے والا خیبر میں ہے ویسے ہی علم دینے والا کربلا میں. تو ماننا پڑے گا جیسا علم لینے والا. بھائی ذرا میرے ساتھ آ جائیں. جیسا علم لینے والا خیبر میں ہے ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں ہوگا. خیبر کے علمدار میں اور کربلا کے علمدار میں کوئی فرق تو نہیں ہے. دیکھیے آپ مصائب سنتے ہیں, میں آپ کو مصائب کے سینے سے مولا عباس کے فضائل سنانا چاہتا ہوں, لیکن پہلے ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں. جیسا علمدار خیبر کا ویسے ہی علمدار کربلا کا. کوئی فرق تو نہیں ہے. آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں. میں کہوں گا معاف کیجئے, ایک فرق ہے. خیبر میں مولا علی کو علم ملا, کربلا میں مولا عباس کو علم ملا. پوری توجہ سنیے گا, ابھی مصائب نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آ جائیں, وہ آپ کی ولا, وہ آپ کی محبت کا
اظہار ہے، میں اس سے نہیں روکتا آپ کو، لیکن ابھی مصائب نہیں ہے، فضائل کے گوشے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسا علم لینے والا خیبر میں، ویسے ہی علم لینے والا کربلا میں، کوئی فرق تو نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا جی نہیں، ایک فرق ہے. خیبر میں مولا علی کو علم ملا، کربلا میں مولا عباس کو علم ملا. خیبر میں باپ کو علم ملا، کربلا میں بیٹے کو علم ملا. ایک فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا، اور ذرا میرے ذہن کے قریب آئیے گا، جس مجمع میں میرے مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور بھائی خیبر کا مجمع مخلوط تھا، اس میں منافق بھی تھے، اس میں نااہل بھی تھے، مگر جس مجمع میں میرے مولا عباس کو علم ملا، مولا حسین نے کہا ایسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. بھائی ذرا آپ آمادہ ہو جائیں تو یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، ایک عجب نتیجہ پیش کرنا ہے. بھائی ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا مجمع زمین کے سینے پر نہیں آیا. کربلا جیسا مجمع، اصحاب امام جیسا مجمع، ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقیہ موجود، سعید و زہیر جیسے سپر نماز موجود. ارے اکبر کو دیکھیے، پیمبر موجود. ارے کہاں توجہ ہی نہیں ہے جانے گرامی. میں نے شاید انتخاب غلط کر لیا، لیکن اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، پہنچانا ہے. اکبر کو دیکھیے، پیمبر موجود. قاسم کو دیکھیے، شبر موجود. جھولے کو دیکھیے، حیدر موجود. یہ جو جھولے میں ہیں یہ بھی حیدر ہیں، یہ بھی علی ہیں. کل ذوالعشیرہ میں جب کوئی نہ اٹھا تو وہ علی نکلے، کربلا میں کوئی نہ تھا تو یہ علی نکلے. اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا، اس علی نے آغوش حسین میں کلہ بیعت چیرا. ذرا توجہ فرمائیے گا آپ. ایسا مجمع جس مجمع میں میرے مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع، اور جس مجمع میں آخری جملہ مولا علی کو علم ملا وہ مجمع. اور میں کہوں گا اے میرے مولا، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے ساقی کوثر، اے فاتح خیبر، اے شوہر بطول، اے وسیع رسول، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ اور، جس میں عباس کو علم ملا وہ اور. ارے پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا. یہ ایسا علمدار ہے جس کی مولا علی نے تمنا کی تھی. خیبر ہی میں اس کو پہچنوا دیا گیا کہ دیکھو علمداری کے لیے صفتیں چاہیے، اور یہ عباس ہے علمدار میں. عزیزوں، نام آتے ہی آپ کی آنکھیں اشکوں کے دریا کی روانی سے منسلک ہو گئیں، کیوں نہ ہوں. عجب نام ہے عباس کا نام. اے جان و دلے حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار. دریا سے اٹھو، بھائی کی امداد کو آؤ. تم مر گئے، اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار. دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار. جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی، سوئے روئیں گے تجھے میرے عزادار. عزیزوں، جناب عباس سے عجب عقیدت ہے. یوں روز آپ نے خوب دل کھول کے ماتم کیا، لیکن یہ 8ویں محرم آتی ہے تو جیسا ماتم 8 محرم کو ہوتا ہے ویسا ماتم کسی دن نہیں ہوتا. جیسا پرسا 8 محرم کو، جیسا ماتم 8 محرم کو ہوتا ہو. جناب عباس سے عقیدت کا عزیز و عجیب عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں دستور یہ ہے
کہ یوں ہماری عادت ہے, ہماری فطرت ہے کہ ٹھوکر لگتی ہے ہم یا علی مدد کہتے ہیں, کوئی مشکل آئے ہم یا علی مدد کہتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو ہماری ماں بہنیں بے ساختہ جناب عباس کو پکارتی ہیں. جہاں جناب عباس سے منسوب درگاہیں ہوتی ہیں, ہماری ماں بہنیں کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے تو بے ساختہ مولا عباس کو پکارتی ہیں. اللہ اکبر, عجب عقیدت ہے جناب عباس سے, کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اس کے دنیا میں آتے ہی گریا شروع ہوا کہ جب جناب عباس دنیا میں آئے تو یوں بچوں کا ماتھا چوما جاتا ہے, لیکن مولا علی نے جناب عباس کے ننھے ننھے بازو چومے. کسی نے کہا یا علی دستور تو یہ ہے کہ بچے کا ماتھا چوما جائے, آپ نے اپنے بیٹے کے بازو چومے. کہا یہ بازو کربلا میں میرے حسین کا قربان ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ آمادہ ہے رونے کے لیے. وہ عباس کہ سب کی آرزویں مولا عباس سے وابستہ ہیں. لقب باب الحوائج ہے یہ عراق کا. کربلا معلیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور بغداد کے ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا کہ اب یہ بچہ بچے گا نہیں, اسے گھر لے جاؤ, بہتر یہ ہے کہ اس کی روح اس کے گھر میں اس کے بستر پر نکلے. لیکن ماں نے تڑپ کے اپنے عزیزوں سے کہا میں اپنے بچے کو گھر نہیں لے جاؤں گی. کہا کہاں لے جاؤ گی؟ کہا ابھی میرے آقا عباس کا دربار باقی ہے, مجھے میرے آقا عباس کے روضے تک پہنچا دو. ماں اپنے بیمار بیٹے کو لے کے مولا عباس کے روضے میں آئی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ جناب عباس کے روضے کے ذریعے سے کلاوے کے ذریعے سے باندھ دیا اور کہا اے آقا عباس میں اپنا بیٹا تم سے مانگنے نہیں آئی ہوں, میں مولا حسین کا عزادار مانگنے آئی ہوں. اگر یہ میرا بیٹا مر گیا تو میرے گھر میں فرش عزا کون بچھائے گا؟ اگر یہ میرا بیٹا مر گیا تو ماتم و مجلس کون کرے گا؟ یہ کہہ کے کہا عباس تم باب الحوائج ہو, تمہیں سکینہ کا واسطہ, میرا عباس تمہارے حوالے. یہ کہہ کے مجاور سے گزارش کی کہ آج رات میرے بیٹے کو حرم میں رہنے دو. لیجئے آدھی رات گزری, مجاور نے اس بچے کو حرم جناب عباس میں بند کیا. جب نماز فجر کا وقت ہوا تو جب منظر تھا کہ وہ بچہ جس کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے وہ زری سے لپٹا ہوا دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا تھا. یا سکینہ یا عباس یا ابوالفضل عباس. مجمع لگ گیا کہ آخر تجھے کیسے زندگی ملی؟ تو بچے نے بتایا کہ جب میرے پاس ملک الموت روح لینے کے لیے آئے تو جیسے ہی ملک الموت روح لینے کے لیے آئے ویسے ہی عباس کی زری میں ایک دروازہ پیدا ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرا مولا زری سے برآمد ہوا. وہی مظلومی کا منظر, سر پر گرز کا نشان, کٹے ہوئے شانے, شانوں سے بہتا ہوا لہو, اور کہا ملک الموت رک جا, اس کی ماں اسے میرے حوالے کر کے گئی ہے. اللہ آواز بلند ہے. جا خدا سے میری طرف سے سلام پیش کر اور کہے کہ اس کی ماں بڑے اعتبار و اعتماد کے ساتھ میرے حوالے کر کے گئی ہے. ملک الموت گئے, دوبارہ واپس آئے. بچہ کہتا ہے جناب عباس کی خدمت میں سلام کیا اور کہا خداوند عالم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ 7 موتیں ہوتی ہے, 6 موتیں ٹل جاتی مگر 7ویں موت ختم ہی ہوتی ہے, وہ نہیں ٹلتی ہے. لہذا اس کی 6 بار موت ٹل چکی ہے, یہ حتمی موت ہے, لہذا اس کی روح کو لے جانا پڑے گا. وہ لڑکا کہتا ہے جیسے ہی ملک الموت نے یہ کہا جناب عباس نے سر جھکایا. اب جو سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہا اچھا ملک الموت روح بھی لے جا اور میرا لقب باب الحوائج بھی لے جا, اس لیے کہ جب تک یہ لقب باقی رہے گا لوگ آتے رہیں گے یا عباس یا عباس یا عباس. ملک الموت نے واپس آ کے کہا ماننے والا سلام کہہ رہا ہے. کہا موت ڈالی جاتی ہے, روح لوٹائی جاتی ہے, لیکن آپ کا لقب واپس نہیں لیا جائے گا. باب الحوائج اللہ اسی آقا و مولا کا بات ہے. وہ باب الحوائج جو ساری بیویوں کا سہارا, وہ باب الحوائج کہ جب قاسم کا لاشا بھی آ چکا تو ایک مرتبہ مولا حسین کے قریب پہنچے. کہا آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. آواز دی عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. جب جملہ کہا آقا لشکر کہاں ہے جو علمداری کروں, لشکر کہاں ہے جو علمداری کروں. ابھی امام حسین علیہ السلام کچھ اور کہتے کہ ایک مرتبہ خیموں سے الاتش کی آواز آئی.
چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. آواز دی عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے, ان بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ. لیجئے علم منگوایا گیا, سوکھا ہوا مشکیزہ عباس کے علم میں باندھا گیا. ابھی جناب عباس چند قدم آگے بڑھے تھے کہ فضہ نے آگے کہا شہزادے رک جاؤ, علی کی بیٹی یاد کر رہی ہے. بی بی زینب کے قریب پہنچے, کہا عباس میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی, میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب میرے بابا کی شب شہادت آئی تھی تو میرے بابا نے میرے بازو کی چادر ہٹا کے میرے بازو چومے تھے. میں نے پوچھا بابا بازو کیوں چومے؟ میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی, تیرے سر کی چادر چھینی جائے گی. عباس باپ کی باتوں پر یقین تھا, لیکن زینب سوچتی تھی جس کا عباس ایسا بھیا ہو, ارے اس کی چادر کہاں چھیلے گا, اس کے بازوؤں میں نہیں. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو رہی, خوب پرسا دے رہے, دل کھول کے آپ کو رونا ہے. پھر عباس دلاور میدان کی طرف بڑھے. عزیزان گرامی مجھے پوری تفصیل نہیں بیان کرنا ہے, کچھ خاص واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے. شیر کی مانند دریا کے قریب آئے, ایک ہاتھ میں نیزہ تھا, ایک ہاتھ میں علم تھا. نہر فرات کے کنارے پہنچے. دیکھیں 1984 میں ہمارے شہر لکھنؤ میں ایک مجلس ہو رہی تھی جو مرثیہ خانی کی مجلس تھی. مہذب صاحب لکھنوی بڑے مشہور مرثیہ خان تھے, انہوں نے جناب عباس کا ایک مرثیہ پڑھا تھا. وہ ایسا مرثیہ پڑھا تھا کہ اس مجلس کے بعد کسی مجلس میں کوئی فضائل نہیں پڑھ پایا. اس کے بعد جتنی مجلسیں ہوتی تھی عزادار روتے ہوئے جاتے تھے, یا عباس یا عباس یا سکینہ یا عباس. وہ پورا مرثیہ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن دو مصرے عجیب کہے جو پیش کرتا ہوں کہ جب جناب عباس دریا کے قریب پہنچے تو بڑے غور سے پیاسے نے دریا کو دیکھا. اب عباس کیا دیکھ رہے تھے؟ مہذب لکھنوی نے کہا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, بھائی پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, ارے دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے. پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. سوکھی ہوئی مشک کو نہر میں ڈالا, اپنے رہوار سے کہا تو بھی بہت پیاسا ہے, پانی پی لے. مگر رہوار نے سر کے اشارے سے انکار کیا. یہ کیسے ممکن ہے آقا کہ حسین کی چھوٹی سی بچی پیاسی رہے اور میں پانی پی لوں؟ لیجے مشکیزے کو لیا, عباس دلاور چلے. ادھر ہیلا کر کے جناب عباس کے راستے کو روکا گیا. اللہ لعنت کرے حکیم ابن طفیل کے اوپر کہ جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہوا. جناب عباس نے مشک و علم کو بائیں ہاتھ میں لیا, بایاں بازو قلم ہوا. آپ نے مشک و علم کو سینے سے لگایا کہ جناب عباس کے سر پر ایک گرد مارا گیا. دیکھیں جناب عباس کے سر پر گرد وہی پڑا جہاں مولا علی کے سر پر 19 رمضان کو تلوار پڑی تھی. جیسا نشان باپ کے سر پر آیا ویسا ہی نشان بیٹے کے سر پہ آیا, مگر فرق یہ ہوا کہ جب علی کے سر پر زر پڑی تو علی نے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی, زخم میں ڈال لی, مگر ہائے میرا مولا کہ سر کے بھل زمین پائے. ادھر جناب سکینہ در خیمہ پر بچوں کو لیے تسلی دے رہی ہے. میرا امو پانی لینے گیا ہے, میرا امو پانی لا رہا ہوگا. لیکن ادھر علم کو جھکتے ہوئے دیکھا, مولا حسین نے کمر کو پکڑا, مرثیہ پڑھا, یا اخی عباس, ارے تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی. مرثیہ پڑھتے ہوئے جناب عباس کے قریب آئے, دیکھا آنکھوں میں تیر پہ وسط ہے, سر کو زانو پر رکھا. جناب عباس نے ہٹا لیا, پھر سر رکھا, پھر ہٹا لیا. کہا عباس کیا میرے زانو پر آرام نہیں ملتا؟ کہا نہیں آقا یہ بات نہیں ہے, میں سوچ رہا ہوں میرا سر آپ کے زانو پر ہے. ارے آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ آواز دی عباس ہماری اماں آ جائے گی. کہا آقا میں چاہتا ہوں دنیا میں آیا تو آپ کی زیارت کی, جاتے جاتے بھی زیارت کر لوں. امام نے آنکھوں سے تیر نکالا, کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آواز دی نہیں عباس نہیں, کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا ہے. اے عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. کہا آقا میری اماں نے حکم دیا خبردار کبھی علی کے بیٹوں کو زہرا کے شہزادوں کو بھائی نہ کہنا, میری اماں کا حکم ہے.
کا اچھا مدینے کی زمین بلند ہوئی، جناب ام البنین کھڑی ہوئی، داد شجاعت دے رہی تھی۔ مولا حسین نے کہا اماں عباس کو حکم دیجئے، ام البنین نے حکم دیا، عباس نے کہا بھیا خدا میرا ناصر، ماشاءاللہ۔ ایک جملہ ایک روایت، مجلس تمام ہے، پڑھنے کو جناب عباس کے مصائب گھنٹوں پڑھے جائیں تو کم ہوگی۔ جناب عباس کا علم لے کے مولا حسین چلے۔ دیکھیں مولا حسین جتنوں کی بھی لاشیں لاتے تھے، دیکھیں شریف لوگ بیٹھے ہیں، مولا حسین کو کربلا والوں کو شریف لوگ روتے ہیں، رونے کا تعلق شرافت سے ہے۔ شریفوں کو معلوم ہوتا ہے نا کہ سیدانیوں کے سر سے چادریں چھن جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مولا حسین جس کا بھی لاشا لاتے تھے، جس کا بھی لاشا لاتے تھے تو بیویاں نوحہ پڑھتی تھی۔ جناب علی اکبر کا لاشا آیا تو جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا نام لے کے، جناب قاسم کا نوحہ پڑھا نام لے کے، مگر جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا۔ مجلس تمام ہے، جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں۔ مولا حسین علم لے کے آئے، جیسے ہی علم لائے شہزادی زینب آگے بڑھی، علم کو لے کے خیمے کے اندر کیا اور قالین پر لاشے کی طرح عباس کا علم لٹا دیا۔ اس کے بعد نوحہ شروع ہوا۔ آپ نوحہ سنیں گے کیا نوحہ ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیویاں کہتی واہ عباسا، مگر عباس کا نام لے کے نوحہ نہیں ہوا۔ جناب زینب نے کہا رباب اپنی چادر دو، لیلا اپنی چادر دو، رقیہ اپنی چادر دو، ساری چادریں عباس کے علم پر ڈالی اور زینب نے کہا میرے ساتھ کہو ارے واہ عزتا واہ حرمتا، اے عباس ہماری عزت کے رکھوالے، ہماری حرمت کے رکھوالے، اے عباس اب ان چادروں کی عبادت کون کرے گا؟ ہمارے پردے یا عباس